لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. انشاءاللہ تعالی اس نشست میں پچھلی دو نشستوں کا جو موضوع رہا ہے اس کا تتمہ اس نشست میں بیان کیا جائے گا. پچھلی دو نشستوں میں جس بات کو تفصیل سے سمجھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ توحید العبادہ جسے کہتے ہیں، یعنی اصل توحید الوہیت. تو توحید الوہیت اور توحید و اسماء و صفات میں جو تعلق ہے، جو گہرا تعلق ہے، اس کا ذکر ہو رہا تھا. اس لیے کہ توحید کی جو تین قسمیں ہیں اس میں ایک قسم ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت میں اللہ رب العالمین کی اس توحید میں کسی کو شریک نہیں کرنا. مطلب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو اس کی تخلیق میں کسی کو شریک کرنا، اللہ رب العالمین کی جو تدبیر ہوتی ہے اس کی تدبیر میں کسی کو شریک کرنا، کائنات میں جو تصرف ہے اللہ رب العالمین کا اس میں کسی کا تصرف سمجھنا. ظاہر بات ہے یہ بھی شرک ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام اس توحید کے اقرار کے لیے نہیں آئے، محض اس توحید کے اقرار کے لیے. اللہ رب العالمین نے محض اس توحید کے اقرار کے لیے ہم کو نہیں پیدا کیا جسے توحید ربوبیت کہتے ہیں. یعنی توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب سے سوال کریں خود سے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم موحد ہو جائیں گے محض اس بنیاد پر؟ ایسا نہیں ہے. کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کسی بھی غیر مسلم سے جا کے پوچھ لیں، اکا دکا کچھ ہوں گے جو کہیں گے کہ جو ہے مطلب کوئی رب ہی نہیں ہے، کوئی معبود ہی نہیں ہے، کوئی دنیا چلانے والا کوئی ہے ہی نہیں. ملحدین کتنے ہیں؟ لیکن بڑی تعداد میں 95% سے زیادہ لوگ غیر مسلمین کی بات کر رہا ہوں، قطع نظر اس کی کہ غیر مسلم کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی سے بھی پوچھیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، یعنی اوپر والے نے. روزی روٹی کون دیتا؟ اوپر والا. زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اوپر والے کے ہاتھ میں. قطع نظر اس کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ان کی زبان پر نہیں ہے، اللہ کا تعارف ان کو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جو ربوبیت کا جو معاملہ ہے وہ ان سے جڑا ہوا ہے. قرآن مجید میں کتنی ایسی آیات ہیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں، خصوصاً خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کے جو واقعات جو قرآن میں مذکور ہیں، اس میں یہی بات ہے کہ کفار مکہ بھی جب ان سے پوچھا جاتا کس نے پیدا کیا تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت وہ مسلم تھی ان کے پاس. تو کیا محض اس بنیاد پر وہ مومن ہیں، اس بنیاد پر وہ مسلمان ہیں، اس بنیاد پر اللہ ان سے راضی ہے، اس بنیاد پر ان کے لیے جنت ہے، اسی کے لے کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں؟ یہ بدر اور احد اور خندق اور پھر جو ہے مطلب یہ سارے جو غزوات ہیں یہ سب جو ہیں مطلب یعنی توحید الوہیت کو تسلیم کرنے نہ کرنے کی بنیاد پر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو 2 مرتبہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا توحید الوہیت کی بنیاد پر. ورنہ توحید ربوبیت کی اگر بات کریں تو سب کے سب مشترک تھے اس میں. تو توحید ربوبیت کا جو معاملہ ہے، یہ جو کفار مکہ کے پاس جو معاملہ تھا، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید جو اسماء و صفات ہے اس میں خلل جس میں بھی واقع ہوا ہے وہ توحید الوہیت میں بھی اس میں خلل واقع ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید ربوبیت ان کے پاس اصل ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں بڑی تعداد میں جو مسلمان ہیں، آپ دیکھ لیجئے جو خبر پرست لوگ ہیں یا غیر سلفی جو حضرات ہیں، ان میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان میں توحید و اسماء و صفات میں خلل ہے ہی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ توحید الوہیت میں خلل واقع ہوا. ان میں توحید ربوبیت کو انہوں نے اصل سمجھ لیا، توحید ربوبیت کو اصل سمجھ لیا انہوں نے. میدان دعوت میں بھی جو لوگ اس نقطہ نظر سے کام کرتے ہیں دعوت و تبلیغ کا،
جو توحید ربوبیت ہی کو اصل سمجھتے ہیں، وہ کسی بھی غیر مسلم سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کس نے پیدا کیا، اس نے کہا کہ اوپر والا، پھر تم تو مسلمان ہو۔ توحید الوہیت اسے نہیں سمجھاتے ہیں۔ توحید الوہیت اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ ممکن ہے اگر اس وقت بھی اسلام قبول کر لے سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا، وہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا۔ وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ کہہ کر کے اسلام قبول کرنا اور یہ کہ مجھے اوپر والے نے پیدا کیا، پوری دنیا اوپر والے نے چلا رہی، یہ توحید ربوبیت ہے۔ مسلمانوں میں جتنے بھی ہیں آپ جا کر کے دیکھو کہ توحید ربوبیت میں کسی میں خلل واقع نہیں ہوگا۔ تو پھر انہوں نے یہی سمجھا کر کے لوگوں کو مطمئن کر کے رکھا ہے کہ توحید ربوبیت میں اگر کوئی شریک ٹھہراتا ہے تو وہی جو ہے مشرک ہے۔ تو توحید الوہیت ان کے پاس کوئی موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ توحید الوہیت ان کے پاس یعنی کوئی موضوع ہی نہیں ہے، نہ ان کی کتابوں میں، نہ ان کی تقریروں میں، نہ ان کی تحریروں میں۔ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، منبر و محراب پر دیکھ لیجئے، تحریروں میں دیکھ لیجئے۔ تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ توحید اسماء و صفات میں جس بندے میں بھی، وہ علامہ فہامہ ہو کیوں نہ ہو، وہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، شیخ و تفسیر کیوں نہ ہو، وہ 50 سال سے منبر سنبھال رہا ہو، وہ مسند تدریس پر اور مسند افتاء پر فائز ہو 50 سال سے، اتنی معمر ہو، توحید اسماء و صفات میں خلل ہے، لازمی طور پر توحید الوہیت میں خلل واقع ہوگا۔ نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ اس نقطے کو میں نے پہلے درس میں تفصیل سے سمجھایا، اور مثالیں تو بہت ہیں، اب مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو آپ جتنے بھی ہیں لے لیجئے، آپ عرب میں، عجم میں، قدیم جدید سب۔ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کی تھی، شیخ ابو عبداللہ عادل بن عبداللہ الحمدان حفظہ اللہ، جو علماء سعودیہ میں سے ہیں، اور اس باب میں اسماء و صفات کے باب نے بہت خدمات ہیں آپ کے، بہت بڑی مقدار میں کتابیں ہیں آپ کی الحمدللہ، کافی کتابیں آپ کے ہمارے پاس بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس میں سے آپ کی کتاب ہے الاحتجاج بالآثار السلفیہ۔ یہ جو کتاب ہے واقعتاً بے حد مفید کتاب، آپ کی دیگر کتابوں کی طرح الحمدللہ۔ اس میں آپ نے اس نقطے کو سمجھایا کہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں کہا کہ توحید الالوہیہ یعنی توحید العبادہ جسے کہتے ہیں، توحید الالوہیہ جسے نا، یعنی توحید العبادہ لا یتم الا باثبات اصلین عظیمین۔ اس کو ہم نے پچھلے 2 درس میں بھی سمجھائے ہیں، اعادے کے طور پر میں آج اس کو دوبارہ بتا رہا ہوں، تیسری مرتبہ بتا رہا ہوں کہ توحید العبادہ لا یتم الا باصلین عظیمین۔ ایک ہے اثبات صفات الکمال ردا علی اہل التعطیل، اور دوسری چیز ہے المستحق للعبادہ واللہ سبحانہ وتعالی ردا علی المشرکین۔ تو یہ جو 2 اصل ہیں، 2 بنیادی اصول ہیں، ایک ہے کہ اللہ رب العالمین کی کل صفات کتاب و سنت میں جو بھی وارد ہیں، صفات ثبوتیہ ہو، صفات منفیہ ہو، صفات ثبوتیہ ہی اغلب ہیں، اور جسے تفصیل سے بیان کیا جائے گا صفات منفیہ یا سلبیہ نہایت اختصار سے بیان کی گئی کتاب و سنت میں، اور اسے مجمل بیان کیا جائے گا، اور وہ بھی پورے کمال کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان سبھی صفات کو کما یلیق بشأنہ، اسے تسلیم کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کے معنی مفہوم کے ساتھ، کیفیت وہ ہم کو بتائی نہیں گئی سرے سے، اور ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اور کیفیت کو نہ جاننا، کوئی کیفیت کو نہ بیان کرنا، اور یہ کہ کوئی کہتا ہے کوئی سلفی کہ کیفیت ہم کو نہیں معلوم اس لیے کہ ہم کو نہیں بیان کی گئی ہے، تو اس کی کیفیت کو نہ بیان کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو مطلب کی نفی کو لازم نہیں ہے۔ یہ لازم نہیں آتا کہ اس نے کیفیت نہیں بیان کی تو اس نے صفات کی نفی کر دی، نہیں، نفی نہیں کی اس نے، تسلیم کیا ہے اس نے، اور تسلیم کر لینا تشبیہ کو لازم نہیں آتی یہ چیز کہ بھئی وہ مشبیہ ہے، وہ مجسمہ ہے، اس نے اللہ کو ایک مجسم بنا دیا ہے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ اس بات کو ہم نے ہر درس میں تفصیل سے سمجھایا ہے، اور اس کو بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت الحیات پر ہمارا ایمان ہے، سبوں کا جو تعویل کرتے ہیں، جو مؤولین ہیں ان کا بھی۔ اللہ رب العالمین کی صفت الحیات پر کیسے ایمان رکھتے ہیں آپ؟ اللہ رب العالمین کے لیے وجود کا لفظ نہیں ہے کتاب و سنت میں، لیکن وہ نتیجہ ہے، اور جو وہ معقول بات ہے، تو اس پر ایمان ہے نہیں ہے آپ کا، تو آپ وہاں تو یہ نہیں کہتے کہ جو ہے اللہ رب العالمین کی صفت الحیات پر کی تعویل کرنی چاہیے،
اس لیے کہ جو ہی مطلب مخلوق سے تشبیہ لازم آتی ہے، مخلوق میں بھی جو الحیات ہے، ظاہر بات ہے مخلوق کی حیات الگ ہے، اللہ رب العالمین کے الحیات الگ الحیات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل جنت کو یا اہل جنم کو جو زندگی عطا کی ہے اسے تو الحیوان کہا اللہ رب العالمین نے۔ وَإِنَّ فِي الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، الحیوان مبالغہ کا صیغہ، یعنی اس زندگی کی طوالت کو اللہ نے بتائیں، کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی، اور کتنی اہم زندگی، اہل جنت کی بھی اہل جہنم کی بھی، تو اس زندگی کو اللہ رب العالمین الحیوان کہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی زندگی اہل جنت کو بھی اہل جہنم کو دی ہے جو فنا ہونے والی زندگی نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں۔ یہاں تو موت آئے گی، وہاں تو موت بھی نہیں، نہ اہل ایمان کو نہ اہل جہنم کو، نہ اہل جنت کو نہ اہل جہنم کو۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الحیات کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ لیکن جو ہے ظاہر بات ہے وہاں نہ تعویل کی جاتی ہے، نہ تو وہاں تسلیم کرنے والوں کو آپ مشبہہ اور مجسمہ کہتے ہیں، اور نہ آپ وہاں تعویل کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں سب پر ایمان لایا جائے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے جو مجھے کہنا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی توحید اسماء و صفات میں جس بندے میں بھی، میں نے کہا نا کہ عام انسان سے لے کر کے، عام مسلمان سے لے کر کے کسی شیخ الحدیث شیخ التفسیر تک کی بھی بات ہو، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، اگر توحید اسماء و صفات میں خلل واقع ہے تو عام طور پر یہ بات ہے کہ توحید الوہیت میں بھی وہ ان میں خلل واقع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ بات واضح ہو گئی؟ اس سلسلے میں حافظ ابن الجوزی سے ایک مثال دی گئی تھی رحمہ اللہ، اس لیے میں نے اختیار کیا بطور مثال ان کو، اس لیے کہ آپ ایک شہرت یافتہ ہیں، مشہور ہیں، اور آپ کی کتابیں متداول ہیں، اردو زبان میں مترجم ہیں، اور سلفی حضرات بھی اچھا خاصا پڑھتے ہیں، اور آپ کی بڑی مقدار میں کتابیں ہمارے پاس بھی ہیں الحمدللہ۔ آپ کی تقریباً کتابیں جو ہیں مطلب یعنی مراجع کے طور پر ذکر کی جاتی ہیں، اور ان سب پر گفتگو ہو چکی ہے، اب اعادے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلی ویڈیو میں سب اسی پر گفتگو ہوئی ہے۔ ایسی سبوں کی بات ہے، ایک ایک کر کے کتنی مثالیں دی جائے، سبوں میں یہ بات ہے، سبوں میں یہ بات ہے، فعلاً ہے، صرف نظریاتی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، حقائق ہیں۔ آپ کسی کا بھی نام بولیں جو معروف و مشہور ہیں، ان کے آپ ان کی کتابوں میں یہ چیز دیکھیں گے، آپ جو باحیات ہیں آج ان میں بھی، عجم کے ہوں کہ عرب کے ہوں، قدیم ہوں کہ جدید ہوں، سبوں میں یہ بات ہے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ اکا دکا کچھ اس سے بچے ہوئے تو بچے ہوں، ورنہ بڑی مقدار ایسی ہی ہے۔ حافظ بن حجر کی بات لے لیجیے آپ رحمہ اللہ، حافظ بن حجر رحمہ اللہ سے متعلق میں نے پڑھا شیخ بن باز رحمہ اللہ کے کلمات۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے جب حافظ بن حجر رحمہ اللہ پر یعنی رد کیا اور تعلیق چڑھائی فتح الباری میں جہاں جہاں عقدی مخالفتیں تھیں، تو کہا کہ الحافظ ابن حجر، یعنی آپ کا نام لے کر کے کہا کہ حبیب الینا والحق احب الیہ منہ، کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ ہمارے نزدیک یقیناً بہت محبوب ہیں، لیکن حق آپ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے جو یعنی مقام عطا فرمایا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک پل کی طرح بنا دیا ہے، اس پل کو پار کرے بغیر کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے وہاں پر۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا کیا آپ کو، حافظ بن حجر کو رحمہ اللہ۔ صحیح بخاری کی کچھ حدیثوں کو لے کر کے نہیں، ایک ایک حدیث کو ایک ایک راوی سے متعلق، ایک ایک کلمے سے متعلق، بلکہ ایک ایک حرف سے متعلق، مطلب آدمی سیراب ہو جائے، کہیں تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ بالکل نادر کچھ مقامات ہیں جہاں پر کچھ طالب علم کو لگتا ہے کہ یہاں پر مزید کچھ گفتگو ہونی چاہیے تھی، یا یہاں پر گفتگو ہونی چاہیے تھی سرے سے نہیں ہوئی ہے، وہ تو ایک دو مقام ملیں گے، اور وہ بھی حافظ بن حجر رحمہ اللہ سے بحیثیت بشر سو ہوا ہے، ہو سکتا ہے مطلب توجہ صحیح سے نہیں دے پائے ایک دو مقام پر، اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ہر جگہ پر، لیکن ان سب کے باوجود حافظ بن حجر رحمہ اللہ، سبحان اللہ، دیکھو صحبت کتنا اثر کرتی ہے۔ میں اکثر کہتے رہتا ہوں سبحان اللہ، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تقریباً 50 سال امام بخاری کی صحبت اختیار کی ہے، 50 سال۔ امام بخاری سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت اور ذات کے ساتھ نہیں، آپ کی کتابوں کے ساتھ۔ عام طور پر یہی مشہور ہے کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کے شارح ہیں، فتح الباری آپ کی کتاب ہے، صرف وہ ایک ہی خدمت نہیں ہے آپ کی، صحیح بخاری کو لے کر کے آپ کی خدمت کے کئی پہلو ہیں، کئی پہلوؤں سے آپ نے کام کیا ہے، جدا کام کیا ہے، انوکھا کام کیا ہے، اور پھر صحیحین کو رکھیں گے تو پھر آپ کا کام بڑھ جاتا ہے، چاہے سند سے متعلق ہو، متن سے متعلق ہو، اس میں کئی پہلو ہیں، اب میں کیا بتاؤں میں آپ کو۔
تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے یعنی سبحان اللہ اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، اور حقیقت میں دنیا بھر کے جتنے بھی سلفی علماء ہیں، غیر سلفی ہوں، دنیا کے جتنے بھی علماء ہیں، صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے سب کو آپ کی مجلس میں بٹھایا ہے، سبوں کو اللہ رب العالمین نے آپ کو ضرورت بنا دیا ہے، سبوں کے لیے جتنے بھی بڑے علماء ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اسی قدر ابن حجر رحمہ اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور دیکھو ابن حجر رحمہ اللہ 50 سال صحبت اختیار کی صحیح بخاری اور صحیح بخاری سے متعلق جو آپ کی خدمات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سبحان اللہ آپ غور کیجئے کہ ابن حجر رحمہ اللہ جس گھر میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ اشعری، آپ کے والد اشعری، آپ کا گھرانہ اشاعرہ کا، آپ کے مکتب سے لے کر کے آخری درس تک جتنے بھی علماء سے آپ نے پڑھا ہے، آپ نے حفظ قرآن کیا ایک اشعری سے، آپ نے صرف و نحو پڑھا اشاعرہ سے، آپ نے تاریخ پڑھی اشاعرہ سے، لغت پڑھی اشاعرہ سے، آپ سفر کر کے جہاں بھی گئے جن سے بھی پڑھا آپ نے اشاعرہ سے، آپ کی گلی میں سب اشاعرہ، آپ کے دور کے عمرا اشاعرہ، شعراء اشاعرہ، قضات اشاعرہ، مفتیان اشاعرہ، آپ نے تفسیر جن سے پڑھی اشاعرہ سے، آپ نے جن کتابوں کو رکھ کر کے صحیح بخاری کو حل کیا اشاعرہ کی کتابیں، یعنی اتنا آپ ان کے ارد گرد گھومے رہے ہیں، اس کے باوجود ایک طرف صحیح بخاری امام بخاری کی صحبت میں آپ 50 سال رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اندازہ لگائیے کہ آپ کہ یہ جو اثرات ہیں یہ برابر لگے رہے آپ سے۔ صحیح بخاری کے شارح ہیں آپ، امام بخاری رحمہ اللہ کو آپ سے زیادہ کون بہتر جانتے ہوں گے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے عقیدے سے، امام بخاری رحمہ اللہ کے نقطہ نظر سے، امام بخاری رحمہ اللہ کے منہج سے، امام بخاری رحمہ اللہ امام السلفیین ہیں۔ بات واضح ہو رہی؟ ابھی ہمارے اس دور میں خاص طور پر کئی اصحاب علم ایسے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شروحات کی طرف شرح کی طرف توجہ دی، شرحیں لکھی یا کچھ خاص کتابوں کو لے کر کے شرح لکھی۔ اب دیکھو شیخ عبداللہ غنیمان کو لے لیجیے، کتاب الایمان کی شرح لکھی انہوں نے، کتاب الایمان کی شرح لکھی، کتاب التوحید کی شرح لکھی، اور مقدمے میں لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ امام السلفیین ہیں۔ آپ ایک عظیم سلفی عالم ہیں، ایک سلفی عالم کی کتاب کی شرح کرتے ہوئے سلفیت کو مد نظر کیوں نہیں رکھا گیا، بالخصوص عقدی مباحث میں؟ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو تفصیلات ہیں اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، سب ابن حجر کے محتاج ہیں رحمہ اللہ، لیکن اس باب میں ابن حجر رحمہ اللہ پر سبوں نے رد کیا ہے، سبوں نے تعاقب کیا ہے، اور پھر ہر چھوٹی موٹی بات پر آپ ہی سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن اس باب میں یہ جو چوک ہوئی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چوک نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ ابن حجر رحمہ اللہ کا عقدی اعتبار سے اسماء و صفات میں جہاں کہیں بھی بات آتی ہے آپ اشاعرہ کی ترجمانی کرتے رہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے جو عقیدت آپ ابن حجر میں دیکھیں گے، میں پورے اطمینان سے، پورے وثوق سے اور پورے بصیرت سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ بہت کم ایسے بڑے علماء ملیں گے جو امام بخاری رحمہ اللہ کی عقیدت کو ابن حجر رحمہ اللہ کے اندر جو ہے اس طرح کی عقیدت ہم کو دکھائی دیتی ہو۔ بڑے بڑے سلفی علماء کو بھی لے لیجیے آپ، یقیناً امام بخاری رحمہ اللہ سے ہر کوئی عقیدت رکھتا ہے، ہر کوئی محبت کرتا ہے، ہم جیسے طلبہ بھی، عوام بھی، علماء بھی، اور جتنے بڑے علماء ہوتے ہیں، جتنے سلفی بڑے علماء ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ سے اس درجے کی محبت کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن جن علماء کو ہم بڑے بڑے جو علماء ہیں، جیسے شیخ البانی کو لے لیجیے ہمارے دور کے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو لے لیجیے، شیخ ابن عثیمین وغیرہ کو لے لیجیے، ان جیسے اور بھی بڑے، ان جیسے علماء کی زبانیں جب امام بخاری رحمہ اللہ کی جلالت کو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کرتے ہیں تو واقعی اور قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جس طرز کی محبت دکھاتے ہیں امام بخاری کے لیے، صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا دفاع کرنے میں کوئی موقع نہیں گواتے ہیں، رتی برابر بھی قصور نہیں دکھائی دے گا آپ کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو نقطہ نظر ہے، کبھی کبھار کئی ایسے مواضع ہیں جہاں امام بخاری رحمہ اللہ تنہا نظر آتے ہیں، سند کے اعتبار سے بھی، کسی راوی سے احتجاج کرتے ہوئے بھی، یا کسی لفظ کی تعین کے اعتبار سے بھی، یا ترجمۃ الباب سے متعلق وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کبھار پورے شارحین، پورے علماء ایک طرف نظر آتے ہیں، تنہا امام بخاری رہتے ہیں، اور ابن حجر رحمہ اللہ صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں، عقیدت کے ساتھ ساتھ پورے علم و بصیرت کے ساتھ امام بخاری کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آخری وقت تک کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ بڑے بڑے جہابذہ ایک طرف امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ اکبر، یہ صحیح بخاری پڑھنے والا ہر طالب علم جانتا ہے، جگہ جگہ پر
ان سب کے باوجود امام بخاری رحمہ اللہ کی 50 سالہ صحبت پر یہ بچپن سے لے کر کے محلے کی مسجد کے امام سے لے کر کے اور جو مکتب کے اساتذہ سے لے کر کے ہر فن کو جو آپ نے پڑھا ہے، اشاعرہ کی صحبت نے کتنا اثر ڈالا آپ پر کہ سبحان اللہ، آپ صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے بھی وہ سارے مواضع جو اسماء و صفات سے جڑے ہوئے ہیں وہ اشاعرہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نصر اللہ العافیہ والسلامہ۔ کتاب التوحید جیسی کتاب میں بھی، کتاب الایمان میں، یہ ہر جگہ پر وہ اشاعرہ کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے ان سارے، کیونکہ آپ صحیح بخاری کے خادمین میں سے ہیں اور فتح الباری کے خادمین میں سے بھی شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ ہمارے اس دور کے دنیا کے بڑے واقعتاً کبار علماء میں سے، علم عمل ہر دو اعتبار سے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے ہر اس جگہ پر جہاں عقدی مخالفت ہوئی ہے تنبیہ فرمائی آپ نے، اور وہ الگ سے تباہ ہوئی ہے۔ ایک اور کتاب ہمارے پاس ہے، اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا جو ہے وہ یہ جو دار الطیبہ کا جو نسخہ ہے فتح الباری، اس میں جگہ جگہ پر آپ کی تنبیہات ہیں۔ شیخ عبد الرحمن البراق کی بھی حافظہ اللہ، آپ کی تعلیقات تو تقریباً کتابوں پر آ گئی ہیں، جتنی کتابیں جو ہیں۔ دیکھو میں یہی چاہتا ہوں کہ جو یعنی یہ انصاف کی بات ہے، یہ جیسے ہم بعض طلبہ میں یہ عجلت دیکھتے ہیں کہ جو ہے یعنی جیسے فلاں کتاب کو کلی طور پر نہ پڑھیں، فلاں کتاب، ٹھیک ہے آپ مت الناس کو روکتے ہیں یا جو ہے مطلب مبتدئین کو روکتے ہیں، آپ کلی طور پر کتاب کو اٹھا کر کے کسی بازو میں ڈال دیں اور اس کو شمار ہی نہ کریں، اس علم کو علم کا نام نہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے عقدی مخالفتیں ہیں لیکن تنبیہات ہو سکتی ہیں، اور اس کے بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی ہم وارث بن سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے ذخیرہ بن سکتا ہے، وہ ہمارے لیے وہ چیزیں معاون بن سکتی ہیں شریعت کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ شیخ عبد الرحمن البراق جو ہیں حافظہ اللہ، آپ نے فتح الباری کو ہو یا جو ہے التسہیل لے لیجئے، ابن جزی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، اور بہت ساری کتابوں پر میں نے دیکھا کہ آپ کے تعلیقات ہیں، اور آپ کی تعلیقات کے ذریعے سے وہ کتاب چھپتی ہے کہ جہاں جہاں عقدی مخالفت ہے اس پر تنبیہات ہو جاتی ہیں۔ تو شیخ عبد الرحمن البراق کی جو ہیں تعلیقات علی المخالفت العقدیہ فی فتح الباری شرح صحیح البخاری، جو دار الطیبہ کے نسخے میں ہے وہ موجود، اس کو الگ سے طبع کیا گیا ہے۔ تقریباً 170 پر 3 مقامات ایسے ہیں جہاں عقدی مخالفتیں ہوئی ہیں، اس کو نمبر وار جو ہے اس کو ذکر فرمائے ہیں۔ اور میں متعدد دروس میں ہمیں اس کو شمار ایک ایک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بھی جس صفت کو بھی ہم نے بیان کیا ہے، اور وہ حدیث صحیحین میں ہو یا کہیں بھی ہو، جہاں ابن حجر رحمہ اللہ کا کوئی کلام ہو تو ہم نے ضرور پڑھ کر کے سنایا ہے کہ دیکھو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے عقدی مخالفت ہوئی ہے رحمہ اللہ۔ تو یہ وہ کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا موضوع ہے کہ اسماء و صفات میں اگر خلل ہو تو خلل کہاں واقع ہوتا ہے؟ توحید الوہیت میں، توحید العبادہ میں۔ اس کے لیے میں آپ کو جو ہے ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو ایک یا ایک دو مثالیں فتح الباری سے۔ دیکھو یہ جو کتاب ہے یعنی الاحتجاج بالآثار السلفیہ علی الصفات الالہیہ، شیخ ابو عبداللہ عادل بن عبداللہ الحمدان کی حفظہ اللہ، اس کتاب میں آپ نے بطور مثال حافظ بن حجر رحمہ اللہ سے ایک مثال انہوں نے ذکر کی ہے، حافظ بن حجر رحمہ اللہ سے متعلق ایک مثال انہوں نے دی، صفحہ نمبر 26 اس کتاب سے ایک مثال انہوں نے دی ہے۔ البتہ میں آپ اگر جو ہے یعنی پتہ نہیں وہ ویڈیو میں نظر آ رہا نہیں یا نظر آ رہا ہے، میں نے پوری فتح الباری میں کہاں ہیں اس موضوع سے متعلق ساری چیزیں میں نے نشاندہی کر دی ہیں، میں نے اپنے کیونکہ کتاب میری ہے تو جو ہے مطلب میرا نسخہ ہے تو میں نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں اس میں کہ کہاں ہیں۔ تو میں 2 مثالیں میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ اسماء و صفات میں خلل واقع ہوا ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ سے، اس پر تو یہ کتاب دلالت کرتی ہے۔ 170 پر 3 مقامات کا ذکر ہے یہاں پر، لیکن جو اس کا نتیجہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، 2 مثالیں میں آپ کو دوں گا۔ تقریباً میں نے 10 سے 15 کے قریب مثالیں میں نے ذکر کی ہیں وہاں پر، میں آپ کو یہاں سے 2 مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ ایک دیکھیں صحیح بخاری کی کتاب الصلاح، صحیح بخاری کی کتاب الصلاح اور باب نمبر 46 باب ہے باب المساجد فی البیوت، باب المساجد فی البیوت، یعنی گھر میں کوئی حصہ متعین کر دیا جائے نمازیں پڑھنے کے لیے، آدمی اپنے بستر پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ جو ہے جیسے مصلی کہاں ہے ڈھونڈ کر کے ہی نماز پڑھے، اپنے بستر پر نماز پڑھے۔ جب وہ پاک نہیں ہے تو آپ سوتے کیوں ہیں اس پر؟ جب سو سکتے ہیں تو آپ وہ پاک ہے آپ کے لیے تو آپ اس پر نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن بہرحال یعنی مصلی کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ ایسے میں کوئی جگہ بھی متعین کر دے کوئی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے۔ اب ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عتبان ابن مالک، بنو سالم کے ہیں، السالمی رضی اللہ عنہ، خزرجی ہیں، انصاری۔ عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، متنبر ہے یہ، کیا ہیں؟ بدری صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے آپ کی جو بینائی متاثر ہونے لگی، کچھ دکھائی دیتا تھا، کچھ دکھائی دیتا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے قریب کی چیز نہیں دکھائی دیتی ہو، دور کی چیز دکھائی دیتی ہو، یا ہو سکتا ہے اس کا عکس، یا ہو سکتا ہے مطلب جیسے رات ہو نظر نہ آئے، لیکن بہرحال بینائی کافی متاثر ہو گئی تھی، اور دھیرے آپ کی وفات سے پہلے مکمل طور پر آپ نابینا ہو گئے تھے، آپ متوجہ ہو گئی۔ ساری روایتوں کا خلاصہ یہی ہے جسے ابن حجر رحمہ اللہ نے حافظ بن خزیمہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، یہی جمع تطبیق کی صورت ہے۔ تو عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعہ کے دن گئے، جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے گھر تشریف لائیے اور ایک مقام پر آپ نماز پڑھ دیجئے، ایک بطور آغاز کے صلاۃ الضحیٰ کے وقت میں، الضحیٰ جو چاشت کا وقت ہے، اس وقت اللہ کے رسول آئے ہفتے کے دن، آ کر کے آپ نے کہا کہ بھی کس جگہ نماز پڑھنا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول یہاں نماز پڑھ لیں۔ آپ سر میں 2 رکعت نماز پڑھائی، چاشت کا وقت تھا جیسا کہ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد چلے گئے تو وہیں پر وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ جو ہے مسجد نبوی تک پہنچنا آپ کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات تھی۔ اس حدیث کی شرح میں، اس حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے، دیکھو اس حدیث کی شرح میں جو ابن حجر نے لکھا ہے رحمہ اللہ، اتنی باتیں لکھی ہیں، اتنے عجائب غرائب، سبحان اللہ، فوائد فرائد سب، یہ کہیں اور نہیں ملیں گے آپ کو۔ یقیناً ابن حجر رحمہ اللہ سے بے نیازی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جو یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نقطہ ہم بیان کر کے ابن حجر رحمہ اللہ سے متعلق بات کہہ دے رہے ہیں، یعنی سطر کے ہم محتاج ہیں اور واقعی فوائد ہیں، لیکن جو موضوع بحث ہے اس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے بس۔ یہاں پر دیکھو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فوائد بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وفیہ، اب اس پر بھی مستقل کتاب ہے میرے پاس کافی ضخیم، تقریباً 550 صفحے کی، وفیہ اس معنی میں جو ابن حجر رحمہ اللہ جو فوائد بیان کرتے ہیں نا، کہا کہ وفیہ التبرک بالمواضع التي صلی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم او وطاہا، اس کے بعد اس کا نتیجہ ویستفاد منہ ان من دعی من الصالحین لیتبرک به انہ یجیب اذا امن الفتنہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھائی ہے وہاں پر نماز پڑھنے کو، یعنی آپ جہاں کھڑے رہے اس کے لیے تبرک حاصل کرنے کا جہاں ہمیں ایک فائدہ اس حدیث سے ملتا ہے، ٹھیک ہے یہ معقول بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تبرک کیسے حاصل کرنا چاہیے، آپ کی ذات کو اللہ نے بابرکت ذات بنایا ہے، کیسے تبرک حاصل کیا جائے، اس پر ہم نے مستقل گفتگو کی ہے، تقریباً 3 گھنٹے کا محاضرہ یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کہا، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُمْ أَنَّهُ مَنْ دُعِيَ مِنَ الصَّالِحِينَ لِيَتَبَرَّكَ بِهِ أَنَّهُ يُجِيبُ إِذَا أَمِنَ الْفِتْنَةِ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کے علاوہ بھی کسی صالح انسان سے اگر کوئی بطور تبرک کے کہے کہ بھئی آپ ان کو بھی دعوت دی جائے، آپ ہمارے گھر میں آئیں، یہاں بیٹھیں یا یہاں نماز پڑھ لیں، ادھر رہیں، تو ان سے تبرک حاصل کیا جائے، کہا کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی مستفاد ہوتا ہے، یہ آپ نے بات کہی ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے کہا هذا فيه نظر والصواب ان مثل هذا خاص بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم لما جعل اللہ فيه من البرکہ، یہ اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بابرکت ذات بنایا ہے، وغیرہ لا یقاس علیہ، اللہ کے رسول کے علاوہ صدیق اکبر کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کسی صحابی نے اختیار نہیں کیا ہے رضی اللہ عنہ، افضل الخلق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد علیہم السلام سب سے عظیم انسان ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ایسی ذات بنایا ہے، لیکن صحابہ میں سے کسی نے صدیق اکبر کو ایسا نہیں کہا، نہ عمر بن خطاب کو، نہ عثمان بن عفان کو، نہ علی بن ابی طالب کو، نہ عاشر مبشرہ کو، نہ بدری صحابہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین، لما بینہما من الفرق العظیم، وَلِأَنَّ ایک تو یہ وجہ ہے، ایک تو اللہ کے رسول کے خصائص میں سے ہی، دوسری بات وَلِأَنَّ فَتْحَ هَذَا الْبَابِ قَدْ يُفْضِي إِلَى الْغُلُوِّ وَالشِّرْكِ كَمَا قَدْ وَقَعَ مِن بَعْضِ النَّاسِ، یہ چیز صدًا لِلذَّرِيعَہ، شرک کا دروازہ ہی ہے، یہ صورتحال ہوگی، یہی تو نوح علیہ السلام سے شرک آیا نا، نوح علیہ السلام کی قوم میں، نوح علیہ السلام سے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، نوح علیہ السلام کی قوم میں ایسے ہی تو شرک آیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کی قوم میں ایسے ہی شرک آیا قوم نوح سے۔ تو پھر یہ آج ایک آدمی کسی کا ہاتھ لے گا، چومے گا، چومنا غلط نہیں ہے، ہاتھ لے کر چومے گا اور اس کو سمجھے گا کہ جو ہے مطلب میرا کپڑا آپ کے ہاتھ کو لگا دوں اور جو ہے وہ میرے لیے بابر کا ذریعہ بن جائے۔ کعبۃ اللہ کو لے لیجئے، ملتزم ہے وہاں جا کر کے چمٹنا نبی سے ثابت ہے، حجر اسود کو چومنا نبی سے ثابت ہے،
لیکن جو ہے مطلب کعبۃ اللہ کے جو دیگر حصے ہیں اسے جا کر کے اپنا مسلح لے کر کے اپنے کپڑے لے کر کے لینا اور اس کو جو ہے مطلب یعنی لگانا اور کرنا اور سمجھنا کہ جو ہے مطلب یہ اس کا بابرکت ذریعہ چیز ہے. غلاف کعبہ کو لے کر کے اسے لے کر کے سمجھنا کہ جو کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا یہ تو یہ بابرکت بن گیا. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ چمٹا ہوا ہو تب بھی اور نکالا گیا ہو خصوصاً اس وقت جیسے لوگوں میں مشہور ہے. تو یہ چیزیں جو ہے مطلب کسی طور پر بھی ثابت نہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دو چیزیں آپ نے بیان کی, ایک اس حدیث سے آپ نے استدلال کیا. ایسی تقریباً 10 سے 15 مقامات پر ہے, میں نے سب چیزیں میں نے ذکر کر دی ہیں. ایک دوسری مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. دوسری مثال ہے کتاب الجنائز سے. کتاب الجنائز میں ایک باب ہے, باب غسل المیت, 8واں باب, باب غسل المیت و وضوئہ بالماء والصدر. تو میت کو غسل دینے سے متعلق ہے, اس کو وضو کرانے سے متعلق. تو اس میں ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے جو معروف حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی جب وفات ہوئی تو جن خواتین نے ان کو غسل دیا تھا, اس میں اسماء بنت عمیس بھی ہیں, دیگر نام بھی ہیں, تو اس میں ام عطیہ رضی اللہ عنہا اس میں جو ہے مطلب یعنی اس کی اس کارکردگی کے رئیس تھی. آپ ہی کے ذریعے سے کروا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ سے کہا کہ جب آپ ان کو غسل دے دیں اور ساری چیزیں ہو جائیں تو مجھے اطلاع کرنا. اور یہ جو حدیث ہے, حدیث نمبر ہے امام بخاری ایک سے زائد مقامات پر لے کر ہیں, 1250 پر 3 حدیث نمبر. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب فارغ ہو جائیں تو مجھے خبر دینا. اور جب خبر دی گئی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنا جو تہبند تھا, آپ کا اپنا تہبند آپ نے دیا ان کو, کہا کہ یہ کفن میں اس کو شامل کر دیں, اور اسی سے کفن دیا گیا. تو اللہ کے رسول کا یہ جو معاملہ ہے, کچھ صحابہ نے بھی آپ کا قمیص لیا ہے. کتاب الجنائز میں موجود ہے صحیح بخاری کی ایک اور مقام پر بھی, وہاں پر بھی ابن حجر نے یہ بات کہی رحمہ اللہ. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول کو کسی نے ایک قمیص دیا تھا, بہت اچھا سا قمیص. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ قمیص مجھے دے دیجیے. صحابہ حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے بیزار ہو گئے تھے وہ صحابی پر کہ اللہ کے رسول سے کیوں مانگا آپ نے, اللہ کے رسول تو نہیں کر کے تو نہیں کہیں گے نا, کیوں مانگا آپ نے. بہرحال انہوں نے کہا کہ لے لیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میں اپنے کفن کے لیے لیا ہوں. میں یہ ہے نا یعنی یہ وحی کا دور ہے. وہ یہ غلط ہوتا تو تنبیہ کر دی جاتی ہے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی لیے اور وہ صحابی کا انتقال ہوا اور ان کو کفن بھی اسی سے دیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ بطور برکت کے میں نے لیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کی ذات سے, آپ کی اشیاء سے آپ نے جسے مس کر دیا ہو, چھو دیا ہو, اس سے برکت لینے کی جو بات ہے وہ تو ثابت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ تو جائز نہیں. اب دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے مطلب اظہار دے دیا تھا اپنی بیٹی کے لیے اور ام کلثوم کے لیے رضی اللہ عنہ, وہ تو استعمال میں آ گیا. ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, دیکھیں کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اظہار سے متعلق جو کہا نا کہ جب ساری چیزیں ہو جائیں, نہلا دیا جائے, کفن پہنا دیا جائے, تب مجھے کہو تاکہ جو ہے وہ دے دے. تو کہا کہ وہ اس لیے ایسا معاملہ ہوا ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مطلب یعنی آخری عمل رہا ہو, جو آپ کے بدن کو مس کیا ہوا جو کپڑا ہے وہ آخری وقت تک اللہ کے رسول سے مس کرتا رہے, چھوتا رہے, اور جو آخری مرحلہ آ جائے تب جب دے دیا جائے ان کو. تو کہا کہ اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہوا ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ أَصْلٌ فِي التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ. یہ حدیث اس باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے, اس باب میں یعنی بطور دلیل, یعنی اصل دلیل کے نام معنی میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے کہ صالحین کے آثار سے تبرک لیا جا سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ابھی ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ کسی مدرسے کا نام لے کر, بڑے مدرسے کا نام, ہمارے ملک کے ایک بڑے مدرسے کا نام لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس مدرسے کے ایک بڑے عالم دین, انہوں نے اس وقت جو چادر اوڑھی تھی یہ وہ چادر ہے, اس چادر کو اٹھا کر کے رکھا گیا, لوگ اس کو چھو رہے ہیں. اندازہ لگائیے آپ, کسی کے چپل رہ گئے. ہمارے بر صغیر کے ایک جماعت کے بڑے آدمی, جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جو قلم تھا وہ قلم جو ہے مطلب لاکھوں میں بکا کہ انہوں نے اس کو پکڑا ہے, اس سے تبرک لیا جا رہا ہے.
اور اس کو یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. کیوں؟ اسماء و صفات میں خلل تو توحید الوہیت میں خلل، توحید الوہیت میں خلل تو توحید اسماء و صفات میں خلل. دیکھو ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ وهو اصل فی التبرک بآثار الصالحین. شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے جو تعلیق چڑھائی، ان کی آپ کی جو تعلیق ہے، کہا کہ قد سبق غیر مرہ فی الحاشیۃ ان التبرک بآثار الصالحین غیر جائز وانما يجوز ذلك بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ لما جعل اللہ فی جسدہ وما مسہ من البرکہ. اللہ کے رسول کے خصائص میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کو بھی اللہ نے بابرکت بنایا، جسے اللہ کے رسول نے چھو دیا اسے بھی اللہ نے بابرکت بنایا ہے. لیکن دیکھو وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ لِوَجْهَيْنِ، آپ کے علاوہ کسی اور کو وہ مقام نہیں مل سکتا ہے، آپ پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. دو وجہ سے یہ چیز غلط واقع ہوگی. کیوں؟ ایک کیا ہے؟ احدهما ان الصحابہ رضی اللہ عنہم لم يفعلوا ذلك مع غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں آتی ہے بات سلفیت کی کہ فہم صحابہ کو کون تسلیم کرتا ہے کون نہیں، صحابہ کو معیار کون مانتا ہے کون نہیں. اس لیے کہ صحابہ نے ایسا معاملہ اختیار نہیں کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ابوبکر صدیق نے نہ کسی کو مانا، نہ کسی اور نے ابوبکر صدیق کے حق میں ایسا معاملہ اختیار کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کپڑے لے لیے ہوں، آپ کی چپل لے لیے ہوں، آپ کی اشیاء لے لیے ہوں. ایسا کسی نے نہیں کیا ہے. ایک وجہ یہ. دوسری بات وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر اس میں بہتری ہوتی تو صدیق اکبر کے کپڑے سب سے زیادہ جو ہے مطلب یعنی دیگر صحابہ کے پاس ہوتے، آپ کے چپل دیگر صحابہ کے پاس ہوتے، آپ کی استعمال کی ہوئی اونٹنی دیگر صحابہ کے پاس ہوتی. الثانی ان فعل ذلك مع غیرہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسائل الشرک فوجب منعہ. یہ جو ہے مطلب صدا للذریعہ، یہ شرک کے ذرائع میں سے، یہیں سے شرک جو ہے مطلب آگے بڑھتا ہے، یہیں سے پھر دھیرے 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 انسان اسی پر توکل کرتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس کے تعلق سے انسان کا ایک جوڑ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ چیز انسان کو جو ہے مطلب اللہ رب العالمین کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، جیسے کتاب التوحید میں امام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے ایک کر کے، وہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے انسان میں آ جاتی ہیں جو دیکھ رہے ہیں، ہم آس پاس دیکھ رہے ہیں. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. میں سمجھتا ہوں بات بہت واضح ہے. ہم نے نظریاتی باتیں بھی نظریاتی طور پر بھی باتیں پیش کی، اور مثال بھی میں نے 2 مثالیں اختیار کی ہیں، لیکن باتیں میں سمجھتا ہوں بہت واضح انشاءاللہ تعالیٰ. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آنے والے درس میں ایک نیا موضوع لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید الوہیت میں، توحید اسماء و صفات میں، توحید ربوبیت میں، اللہ سبوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں موحد بنائے، اور جو کتاب و سنت میں جو وارد ہے اس پر ایمان لانے والا بنائے، صحابہ کے فہم کو معیار سمجھ بنا کر کے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہر طرح کی ضلالت اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.